چھڑی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. حق اور باطل کا ہمیشہ مقابلہ رہا ہے. جہاں حق ہے وہاں باطل ہے، جہاں سچ ہے وہاں جھوٹ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑے کذاب اور بہت بڑے دجال اور مکار ہے، اور اپنے آپ کو خدا کے مقابلے میں کھڑا کرنے والا، بلکہ کہنے والا میں سب سے بڑا رب ہوں. اس کے ساتھ مقابلہ ہوا اور وہ ذلیل و خوار ہوا. اس نے بڑی سازشیں اور بڑی چالیں چلی، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو سرخرو کیا، کامیاب کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے تھے ان کے بارے میں بھی اس نے سازشیں کی کہ ان کو ڈرایا جائے، ان کو دھمکایا جائے تاکہ یہ پیچھے ہو جائیں، خوف زدہ ہو کر، دہشت زدہ ہو کر یہ جو اصلاح یہ پھیل رہی ہے نا توحید کی دعوت ہے، یہ نہ پھیلے، یہ رک جائے کسی نہ کسی طریقے. اس نے ہر طرح کی سازشیں کی، ہیلے بہانے کیے، حتیٰ کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے ان کے بارے میں بھی کہا کہ ان کے نا بیٹوں کو قتل کر دیا جائے، اور بیٹوں کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی تو شاید یہ خوف زدہ ہو، لیکن وہ پڑھتے ہی چلے گئے اور حق کو قبول کرتے چلے گئے. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ذلیل و خوار کیا جو فرعون اور اس کے حواری تھے. فلما جاءہم، چنانچہ جب وہ آیا ان کے پاس، حق لے کر، جب وہ آئے ان کے پاس حق لے کر، من عندنا ہماری طرف سے، موسیٰ علیہ السلام یعنی کہ جب حق لے کر اللہ رب العزت ہماری طرف سے ان کے پاس ہے، قالوا، تو انہوں نے کہا، قالوا اقتلوا، انہوں نے کہا کہ تم قتل کرو ابناء الذین، ان لوگوں کے بیٹوں کو جو آمن ایمان لائے، معاہ اس کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے اپنا جو ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو. یہ سارے جو ہیں کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف، فرعون کے جو مہدی اور ان کے چیلے تھے، وجہ واستحیوا نساءهم، اور زندہ رکھو ان کی عورتوں کو. دراصل وہ ان کے بیٹوں کو قتل کرنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو اپنا پھیلتا چلا جا رہا ہے نا توحید والا سلسلہ، یہ رک جائے گا، یہ خوف زدہ ہو جائیں گے، یہ ڈر جائیں گے. اگر ان لڑکوں کو، ان کے لڑکوں کو زندہ رکھا تو پھر یہ آگے سے آگے پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچائیں گے اور یہ پھیلتا چلا جائے گا. وما کید الکافرین، اور نہیں تھی کافروں کی چال، الا فی ضلال، مگر ناکام ہی. ناکام اللہ نے کیسے بنائی، نامراد کیسے بنائی، قحط سالی کے ذریعے، اور اسی طرح ٹڈیوں کا عذاب، چوہوں کا عذاب، مچھروں کا عذاب، طرح طرح کے خون کا خون ہی خون، اس طرح کے. پھر فرعون اور اس کے حواری جو تھے ان کو سمندر میں بھی غرق کیا. ایسے
اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ سارے کے سارے ملیان میٹ ہو گئے. وقال فرعون، اور کہا فرعون نے ضرونی مجھے چھوڑو، اقتل موسیٰ تاکہ میں قتل کر دوں موسیٰ علیہ السلام کو. اب فرعون جو ہے اندر سے ڈرا ہوا تھا، اندر سے خوف زدہ تھا، لیکن کیا کہتے ہیں اپنے حواریوں کو، مجھے چھوڑو میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتا ہوں. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ پکارے اپنے رب کو. یعنی اسے کہنے کا مطلب تھا میں دیکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے یہ جو رب کہہ رہے ہیں کیسے رب کو پکارتے ہیں، کیسے اس کا رب مدد ان کی کرے گا. انی اخاف، بلا شبہ میں ڈرتا ہوں، ان یبدل دینکم، اس بات سے کہ وہ بدل دے گا تمہارا دین. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو لوگ تھے فرعون کے حمیتی، فرعون ان سے کہہ رہا ہے مجھے ڈر ہے کہ تمہارا دین بدل دے گا، تمہیں تباہ کر دے گا، تم تو حق پر ہو، تم میرے ساتھ ہو اور ہم بڑا جتھا ہے، ہم بڑی فوج ہے اور ہماری بڑی پاور ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کیا، یہ جتنے بھی ہم ہیں یہ تو ہمارے دین کو بدل دے گا. یہ ایسے ہمارا جو ہے نا بیڑا غرق نعوذ باللہ کا ہے. اس طرح کی ان کی یعنی کہ نا ذہنیت تھی اور ذہن کے اندر خواصیں تھی. او ان یظہر فی الارض الفساد، یا کہ وہ پھیلائے گا زمین میں فساد. اب باطل والے اور غلط کاریاں کرنے والے اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو غلط کہہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو درست کہہ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ فساد پھیلانے والا، اور ان کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ دین کو بدل دے گا. حالانکہ وہ دین موسیٰ علیہ السلام کا جو اس وقت تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی وہ برحق تھی، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھی. اللہ رب العزت نے معجزات بھی عطا کیے، واضح معجزات اور واضح دلائل دے کر بھی وہ ایمان نہیں لائے. جو جس نے نہیں مانا اس نے نہیں ماننا، جس نے مانا ہے وہ ایک دلیل، ایک نشانی یا ایک آیت دے کر بھی ایمان لے آتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شریعت پر قائم و دائم رکھے. وما علیہ